بلاول صاحب آپ برائے مہربانی بتائیں کہ کرپشن کے علاوہ سسٹم کو سپورٹ کرنے کے علاوہ آپ نے کوئی اور کام کیا ہو 15 سالوں میں تو آپ بتا دیں، ایک کام بتا دیں تو پھر قوم یہ مانے گی کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ کیا کراچی میں سسٹم کام کرتا رہا ہے؟ آپ سے پوچھو ہاں یا نہ؟ ابھی بھی کرتا ہے۔ یہ کراچی میں اور سندھ میں جو سسٹم ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنا، اب یقیناً بنا۔ کیا 9,000 گھوسٹ اسکول یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ 15 سال میں آپ 9,000 گھوسٹ اسکول نہیں نکال سکے۔ اور سب سے بڑھ کے راؤ انوار صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کا باس کون تھا، وہ کس کے لیے کام کرتے تھے، اور جن کے نام لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی چیز راؤ انوار صاحب نے جو کہا ہے اسے سیاسی طور پہ نہ لیا جائے، اسے سیریس لیا جائے اور اس پہ ایک کمیشن بنایا جائے۔ راؤ انوار کے بیان پہ ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے کہ راؤ انوار، اور اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے تو پھر ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی۔ یہ اگر سندھ کے عوام کی خدمت کر رہے ہوتے، یہ سیاسی کام کر رہے ہوتے، یہ کرپشن والا کام نہ کر رہے ہوتے تو آج ان کو یہ پریشانیاں نہ ہوتی۔ اگر کہیں پہ آگ لگائے تو دھواں نکلتا ہے نا، راؤ انوار کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے۔ ان کو احسان مند ہونا چاہیے شہباز شریف صاحب کا کہ باوجود اس کے کہ وہ اس کے اہلیت نہیں رکھتے تھے، شہباز شریف صاحب نے ان کو وزیر خارجہ بنا دیا، اور پھر انہوں نے شہباز صاحب کو دعوت دی، آئیے ہمیں سندھ میں کراچی میں شہباز اسپیچ چاہیے۔ پھر جب قوم نے دیکھا تو وزیر اعظم خارجہ بننے کے بعد موصوف سیر سپاٹے زیادہ کرتے رہے، کوئی میننگ فل میٹنگ، کوئی میننگ فل ایگریمنٹ، کوئی میننگ فل ڈائلاگ، کوئی میننگ فل ریلیشن نہ پڑوسیوں کے ساتھ کر سکے، نہ ایشیائی ممالک کے ساتھ کر سکے، اور نہ عالمی سطح پہ کوئی کام کر سکے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کی ٹریڈ کو فروغ دیا جائے، پاکستان کے لوگوں کو باہر جانے میں آسانیاں ہوں، اور پاکستان کے جو پیچیدہ مسائل ہیں، خواہ وہ کشمیر کے حوالے سے ہو، خواہ کوئی اور مسائل ہوں، اس کے حل کے طرف آگے بڑھے ہوں۔ آپ کو کرپشن سے اور سسٹم سے پیار ہے، میاں کو اس سے صاف انکار ہے۔ تو آپ اپنے کرپشن کو اور سسٹم کو بچانے کے لیے جو نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں کہ کس نے کہا تھا راؤ انوار صاحب کے بارے میں کہ ہی از اے گڈ بوائے، بہادر بچہ ہے۔ میاں تو اسے جانتے بھی نہیں۔ اب جہاں تک رہ گیا بشیر میمن، تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے، آنیسٹ، بے داغ افسر ہیں، تھے، جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، جن کے وجہ سے ریفرنس جو دائر کی 23 ارب روپیہ جمع کرانا پڑا بلاول صاحب کے عزیزوں کو۔ وہ جو جعلی بینک اکاؤنٹ تھا اس سے ان کو جمع کرانا پڑا اس ریفرنس کے وجہ سے۔ تو شاید اس بات کا غصہ ہو۔ ہماری تو خواہش ہے کہ نون سے ہی وزیر اعلیٰ ہو، اور سندھ کے عوام کی خواہش ہے، کیونکہ سندھ کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کے صوبے میں بھی وہ ترقیاتی کام ہو جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کیا ہے۔ مگر اگر الیکشن کے بعد ہماری اتحادی جماعتوں نے یہ محسوس کیا جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا ہم اسے بنائیں گے، مگر وہ پی ایم ایل این حمایت یافتہ ہوگا، یعنی کہ پی ایم ایل این کا ہی وزیر اعلیٰ۔ اتحادی جہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ کولیشن جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے نمائندے بھیجتی ہیں، تو وہ اسے اس طرح سے لگایا جاتا ہے۔ ایک فارمولا کے تحت ان کو لگایا گیا تھا بلاول صاحب کو۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سیاست سے زیادہ سیر سپاٹے میں اور ملک کی خدمت کرنے سے زیادہ سیر سپاٹے میں ان کی دلچسپی تھی، اور شاید ٹھیک ہے، وہ نوجوان ہے، یہ کام کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، مگر اپنے ذاتی کیپیسٹی میں کرنا چاہیے۔ محترم بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب الیکشن کا التوا چاہتے ہیں اور میں سپریم کورٹ جاؤں گا، تو ان کے لیے عرض کر دوں کہ محترم نواز شریف صاحب تو اپنے پارٹی امیدواروں کی ٹکٹوں کا تقسیم اپنے آخری
مراحل میں داخل ہو چکا ہے. ہمارے سارے کینڈیڈیٹ اپنے اپنے علاقوں میں سرگرم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ایک حلقے میں کہیں پہ 10 کہیں پہ 15 لوگ ہیں تو اس کی ہمیں شارٹ آؤٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے، مگر سارے لوگ متحرک ہو چکے ہیں